ہم نے MBBS کر لیا ہے. پہلے تو MBBS کرنا ہی ایک ٹاسک ہے, کرتے کرتے بندہ ختم ہو جاتا ہے. کر لیا ہے تو پہلے تو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اگر ہم نے MBBS کر کے پاکستان میں جاب کر رہے ہیں اور آسٹریلیا میں جاب کر رہے ہیں تو وہ بیسک کیا ڈفرینسز آتے ہیں؟ دیکھیں زینب, جیسے فار ایگزامپل اگر کسی نے پاکستان سے MBBS کیا ہے تو آپ کو 5 ایئرس وہ ہو گئے, اس کے بعد آپ ہاؤس جاب کرتے ہیں. ہاؤس جاب میں بھی کچھ آپ کو پاکستان کے کا آئیڈیا ہوگا ہی کہ ان پیڈ ہے, پیڈ ہے, کچھ لوگوں کو پیڈ مل جاتی ہے یا کچھ لوگ ان پیڈ بھی کرتے ہیں. تو آلموسٹ 6 ایئرس تو آپ کے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آج کل لوگ اسپیشلائزیشن پارٹ 1 وغیرہ بھی کر لیتے ہیں, پھر انڈکشن میں اتنے سال لگ جاتے ہیں. تو ہمارے یہ آج کل کافی مسئلے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں یوزلی جابس کے لیے. اور فار ایگزامپل اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے کسی کو پرائیویٹ سیکٹر میں, تھوڑی پے لو ہے اس میں, لیکن اگر مل جاتی ہے, کچھ نہیں مل رہا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے آپ نے. آف کورس. تو پھر پبلک میں ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ نہیں ہے پے آپ کی. آئی تھنک آج کل جو ہے 120 سے سم تھنگ لائک دیٹ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں, اگر میں آسٹریلیا کا آپ کو بتاتی ہوں تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں بھی سیم ایئرس ہیں پڑھائی کے. آف کورس مہنگا ہے اگر آپ ادھر MBBS کرتے ہو, ایکسپینسو ہے وہ, لیکن بعد میں آپ کے پاس یہ ایشوز نہیں آئیں گے کہ آپ کو جاب نہیں مل رہی. ان کے گریجویٹس نکلتے ہیں فوراً سے, ان کے لیے جابز ہیں اور پیڈ ہیں وہ, اور بڑی اچھی پے ملتی ہے. اس کے بعد جیسے ہم لوگ اس کے لیے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں آسٹریلیا میں IMGs, جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس. تو IMGs جو ہیں, جیسے ہم لوگ جاتے ہیں, میں اپنی اگر آپ کے ساتھ جرنی شیئر کروں تو میں نے پاکستان سے MBBS کیا, اس کے بعد میں نے ہاؤس جاب کی جو کہ ان پیڈ تھی, اور اس کے بعد آسٹریلیا میں موو ہو گئی. تو اس میں ہمیں ایگزامز دینے پڑتے ہیں. اس کے 2 ایگزامز ہیں, AMC پارٹ 1 اینڈ AMC پارٹ 2, اینڈ اس کے ساتھ آپ کو ایک انگلش ایگزام دینا ہوتا ہے. اور سب سے پہلے آپ کچھ لوگوں کو پارٹ 1 کے ساتھ بھی جاب مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آئی تھنک میں آپ کو سپریٹ سے بتاؤں گی کہ اگر آپ نے ایگزامس دینے ہیں اس کا کیا پروسیجر ہے یا کیا کیا, کیونکہ وہ ایک سپریٹ آئی تھنک ٹاک کافی لمبی چلی جائے گی. بالکل. کیونکہ میرا اس چیز میں بڑا لمبی جرنی رہی ہے اور میں ٹیچنگ میں بھی رہی ہوں, تو وہ میں آپ کو سپریٹ سے اس پہ انفارمیشن دے سکتی ہوں جن لوگوں کو چاہیے یا جن لوگوں کو ہیلپ چاہیے ہو. تو پارٹ 1 کا یہ ہے کہ آپ بہت ساری میری فرینڈز ہیں یا فرینڈ سرکل میں ہیں لوگ پارٹ 1 کر لیتے ہیں وہ, اس کے بعد ان کو جاب مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو انگلش ایگزام آج کل بڑی ہائپ ہے, انگلش ایگزام کیسے پاس کریں, یہ نہیں ہوتا, آئلٹس نہیں ہوتا. تو یہ بھی 3-4 قسم کے ایگزامز ہیں انگلش, ایک آئلٹس ہے, PTE ہے, OET ہے. تو آئلٹس آئی وڈ سے تھوڑا سا ذرا اس کا لیول ہائی ہے, لیکن PTE آسٹریلیا میں چلتا ہے, اتنا مشکل ایگزام نہیں ہے وہ. اس میں کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جو آپ فالو کرتے ہو, آپ کا اچھا اسکور آ جاتا ہے. اور وہ آپ کو جاب سے پہلے چاہیے ہوتا ہے, یہ نہیں کہ آپ کو, جیسے اگر آپ کمپیئر کرو اس کو USMLE جو کہ امریکہ کا ہے یا UK کا پلیب ہے, ان کے لیے آپ کو آئلٹس یا انگلش ایگزام پہلے چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آسٹریلیا کا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یہ جاب سے پہلے چاہیے ہوتا ہے. آپ اپنے ایگزامز دیں, آپ اپنا انگلش ایگزام دیں, اس کے بعد وہ ہو گیا, پھر آپ جابس کے لیے اپلائی کریں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا پروسیجر یہ ہے. اس کے بعد ہم آئیں گے کہ جابس جو ہیں وہ آسٹریلیا میں بہت زیادہ ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ ملتی نہیں ہیں. صرف آپ کو رائٹ پاتھ فالو کرنا ہے کہ آپ جاب جو ہیں اس کی آپ کو سرچ کیسے کرنی ہے, اور آپ نے کیپ آن اپلائنگ. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ریجنل ایریاز میں, رورل ایریاز میں بہت زیادہ جابس ہیں, کیونکہ یوزلی لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم میٹروپولیٹن میں رہیں اور وہاں پہ جاب کریں, فیسلٹیز زیادہ ہیں, یا ہم لوگ وہاں سے گئے ہوئے ہیں تو ہم کہیں گے بھائی یہاں ہلا گلا ہے, میٹرو ایریا میں چیزیں ہیں, ہر چیز کی اویلیبلٹی ہے. لیکن آسٹریلیا میں ریجنل ایریاز بھی بہت زیادہ ڈیولپڈ ہیں. اگر آپ رہو گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا ادھر بھی رہنے کا, اور جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, اور پے کا بھی ڈفرینس نہیں ہے. ایون اف یو گو مور رورل اینڈ ریجنل تو آپ کی لائف سٹائل چیپر ہو جاتا ہے اور ارننگ آپ کی سیم رہتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے.
جیسے جی پی سیٹنگز ہیں آپ کو زیادہ پے کرتے ہیں, بینیفٹس آپ کو زیادہ ملتے ہیں, تو جابس کا اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی مشکل نہیں ہے, اچھا سا آپ اپنا ریزیومے بنائیں, سی وی بنائیں اینڈ کیپ آن اپلائنگ, اور جاب آپ کو مل جاتی ہے. ایون آف شور لوگوں کو بھی جاب مل جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی میری کچھ فرینڈز ہیں جاننے والی ہیں, ان کو ملی ہے جاب, وہ آف شور ہیں, ساتھ آپ کو اسپانسرشپ بھی ملتی ہے. اور جب ایک دفعہ آپ پہنچ جاتے ہو, یو آر ان دا سسٹم, پھر اس کے بعد تو وہ کیا کہتے ہیں, وارے نیارے ہو جاتے ہیں آپ کے. یہ تو بڑا زبردست آپ نے وہ بتایا ابھی کہ وارے نیارے آپ جو ایک سال میں جو آپ نے اسپینڈ کیا ہے نا, وہ آپ 2 to 3 months میں یو ول گیٹ بیک. اوکے. تو اس میں تو میں تو مجھے تو جو بھی ڈاکٹر ملتا ہے نظر آتا ہے, میں تو کہتی ہوں بھائی آسٹریلیا آ جاؤ. آپ اپنی وہاں ایک کمیونٹی بنانا چاہ رہی ہیں. نہیں ماشاء اللہ زینب, آسٹریلیا میں بہت بڑی کمیونٹی ہے پاکستانی ڈاکٹرز کی. ایون جس ہاسپٹل میں میں کام کر رہی ہوں وہاں ہمارے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں, یہاں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں. اور یہ صرف میرے ہاسپٹل میں نہیں, ایون جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں ان میں کمیونٹیز ہیں, پاکستانی کمیونٹیز ہیں بڑی اچھی. ایون بڑے ہائر لیولس پہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور اس طرح جو ہے نا ہاسپٹلز وغیرہ میں کا بہت سارے ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں. اور خاص طور پہ ینگ فیمیلز جو کہ شادی کر کے جاتی ہیں, اور وہ بہت زیادہ کمیونٹی ہے. لیکن ماشاء اللہ کیا ڈاکٹر صاحبہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے جیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں یا باقی ملکوں میں جا کے؟ ہم اس کو ادھر کہتے ہیں ریسزم. ریسزم کا نام دیتے ہیں زینب, لیکن آئی پرسنلی فیل لائک کہ ریسزم آپ خود کرواتے ہیں. اگر آپ اچھا بول لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کے رائٹس کیا ہیں, تو کوئی آپ کے ساتھ جو ہے نا ڈسکریمنیشن یا ریسزم جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا. ایٹ لیسٹ آپ کو اپنا کام آتا ہو, اپنی جاب آتی ہو جو آپ کر رہے ہو. ایگزیکٹلی. تو کچھ نہیں, ادھر پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو جو بندہ جو ہے جس کو نہیں پتا آپ اس کو بے عزت کر لیتے ہو, یا اس کے اس کو یہ بےعزتی, یہ سب کچھ ریسزم میں ہی آتا ہے. ہاں, تو ہم لوگ ذرا اس کو پھر پڑھا لکھا نام دے دیتے ہیں کہ یہ بھائی ہمارے ساتھ ریسزم ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں تو ہم لوگ خود بہت بڑے ریسسٹ ہیں پاکستان میں. باڈی شیمنگ میں ہم کتنے ایکسپرٹ ہیں ہر چیز میں. لیکن ہم پھر جب ادھر جاتے ہیں مائنورٹی میں ہوتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ریسزم ہوتی ہے. 2 years ہو گئے ہیں مجھے ہاسپٹل میں جاب کرتے ہوئے, آج تک میں نے ایسا فیل نہیں کیا. اگر کوئی بات کرتا ہے تو اگر یو نو یو آر آن دا رائٹ سائڈ, تو آپ اس کو اس کا جواب ادھر دے دیتے ہو کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ دس رائٹ اینڈ دس از مائی رائٹ, اور آپ یہ غلط کر رہے ہو میرے ساتھ. تو ایسا میں نے نہیں سنا, یا جن لوگوں کی سٹوریز ہوتی ہیں کہ یہ ایسے ہوا میرے ساتھ, اس نے مجھے بلی کیا, اس نے میرے ساتھ ایسے بولا, تو وہ لوگ خود کراتے ہیں اپنے ساتھ اگر ہوتا بھی ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر بندے کی لائف ایکسپیرینس سیم نہیں ہے. تو اتنا نہیں ہے کہ اگر آپ اس چیز کو اپنا وہ بنا کے کہ بھائی آسٹریلیا میں ریسزم ہے یا سسٹم ایسا ہے, تو آئی پرسنلی فیل لائک کہ نہیں ہے. میں نے بہت کم لوگوں سے سنا ہے, اور لیکن وہی بات کہ ہر بندہ ڈفرینٹ ہے, اس کا وے آف ٹاکنگ یا پرسنالٹی یا ان کا کانفیڈینس. آپ اگر اپنے ویک پوائنٹس خود ہی کسی کو دے رہے ہو تو آپ خود انویٹیشن دے رہے ہو کہ آکے مجھے انسلٹ کرو, رائٹ. تو ادروائز آئی ڈونٹ فیل لائک کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو آسٹریلیا جانے سے روک رہی ہے.